آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، دنیا بھر کی جو قومیں ہیں نا، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے تم لوگ دسترخوان پہ رکھے ہوئے ایک ہی سالن کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہو۔ ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، سب کے بیچ میں ایک ہی ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ کسی بھی دعوت میں آپ دیکھ لو، سامنے گوشت کا جیسے ہی پیالہ سامنے آ جاتا ہے، کیا کرتے ہیں ہم؟ جس کے ساتھ آئے رہتے اس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ کھانا جب سامنے آ گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دعوت میں بس یہی ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو سارے دعوتی اس پر کیسے ٹوٹ پڑتے؟ آقا نے فرمایا ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ایسے ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ تعجب سے کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم کمزور ہوں گے؟ اس وقت ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت مسلمان کم نہیں ہوں گے، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ۔ آقا نے فرمایا آج کے مقابل میں اس دن کلمہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہوں گے، مسلمان کہلانے والے بہت زیادہ ہوں گے، وَلَكِنْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، مگر ان کی حالت کیسی ہوگی؟ اس کچرے کی طرح ہوگی جو سیلاب کا پانی جسے بہا کر لے جاتا ہے، اتنا زیادہ ہو کر بھی طاقت نہیں ہوگی ان کے اندر، ایمانی طاقت نہیں ہوگی۔ بولے یا رسول اللہ کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ دو چیزیں مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں گی تو مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ آج دیکھیں، آج قرآن سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، مگر اس سے زیادہ پیسے سے محبت ہے، اس سے زیادہ اچھے گھر سے محبت ہے، اس سے زیادہ اچھے کپڑے سے محبت ہے، اس سے زیادہ دنیا کے عیش و آرامی سے جتنی ہماری محبت ہے، دین کی چیزوں سے، اپنی آخرت سے اتنی محبت نہیں۔ اور موت کا معاملہ تو ایسا ہے، ہمارے پاس لوگوں کی حالت کیسی ہے آپ دیکھیں، کوئی آدمی کسی کے جنازے میں آیا اور واپس گیا، اگر وہ منہ دھو کے گھر میں نہیں گیا تو ہم نحوست سمجھتے ہیں، اس کو نحوست سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا اسلامی کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ صاف صفائی کے لیے آپ دھو کر جائیں نہ دھو کر جائیں ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارا تصور کیا ہے؟ اگر کوئی موتے میں گیا اور موتے میں جا کے واپس آیا اور منہ دھوئے بغیر اگر آ گیا گھر میں تو بلا آتی ہے، ایسا سمجھتے ہیں، کیونکہ موت کا تصور ہمیں راس نہیں آتا۔ اگر کسی کی بیوی حاملہ ہے، اس کا باپ بھی اگر مر گیا ہو تو پوری عورتیں مل کے اسے سمجھاتی ہیں کہ کندھا نہیں دینا، کندھا دے گا تو دیکھ تیری بیوی حاملہ ہے، اسے کچھ بھی ہوا تو یہ کندھا دینے کی وجہ سے ہوگا۔ موت سے ایسی نفرت ہماری۔ بزرگوں کے پاس آتے ہیں ہم لوگ، آ کر کیا سیکھنا چاہیے؟ آخرت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم نے پکنک بنایا ہوا ہے اس کو۔ عرسوں میں جانا ہمارے لیے پکنک کی طرح ہے، ہمارے لیے ایک بڑے کسی تفریحی مقام کو جانے کی طرح ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس صاحب ولایت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ موت کی بات مت کرو، آپ موت کی بات مت کرو۔ شادی میں غلطی سے دولہے کو کسی بیوہ عورت کا ہاتھ لگ گیا، ساری عورتیں مل کر اس عورت کو کیا ہے تانے سناتی ہیں، آپ کیوں ہاتھ لگائی، اب بچے کا جو بھی خراب ہوگا آپ کی وجہ سے ہوگا۔ یہ ہمارا تصور ہے، جبکہ موت کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا کا اگر حکم نہیں ہوتا تو میں موت کی تمنا کرتا، میرے آقا نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے، ورنہ میں موت کی تمنا کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تم موت کی تمنا مت کرو، اگر کرنا ہی ہے دعا تو اس طرح کرو، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، جب میرے لیے موت بہتر ہے موت عطا کر، مگر ڈائریکٹ موت کی تمنا مت کرو۔ ایسے تو کرتے، ہم مرنا نہیں چاہتے کوئی بھی، مگر تمنا کرتے ہیں، مر گئے تو اچھا ہوا، موت سامنے آ گئی تو سب سے زیادہ ہاتھ پاؤں ہم ہی مارتے، زندگی ملے تو بس سے پھر ایک مرتبہ دیکھیں گے بولے۔ تو یہ ہماری حالت ہے، ہمارا دعویٰ بھی سچا نہیں ہے، مگر موت کیا چیز ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو ایک عاشق کو اپنے محبوب حقیقی سے ملاتا ہے۔ اسی لیے حضرت بلال کے آخری وقت تھا،
آپ آبادی سے دور ایک جنگل میں تھے، صحرا میں تھے، کوئی آس پاس موجود نہیں تھا. ایسی مصیبت کی حالت میں ان کی بیوی رو کر تڑپتے ہوئے ان کے زبان سے نکلا، ہائے کیا مصیبت آ گئی، یہ تنہائی کا عالم ہے، اس تنہائی کے عالم میں ابو حضرت بلال پر کیا ہے، موت طاری ہو رہی ہے، ایسی مصیبت کا لمحہ ہے. تو حضرت بلال نے کہا، ارے کیا نادان ہے، اس کو مصیبت کہہ رہی ہو، یہ تو خوشی کا لمحہ ہے. بلال اپنے آقا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، بلال اپنے آقا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہماری نظر جو ہے وہ اپنی آخرت کی طرف ہونی چاہیے، ہماری نظر جو ہے وہ اپنی قبر والی زندگی کی طرف ہونی چاہیے. دنیا میں اچھائی یا برائی آتی ہی ہے، مصیبتیں آتی ہی ہیں، خوشی آتی ہے تو کبھی غم آتا ہے، کبھی غم آتا ہے تو کبھی خوشی آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا قرآن کہتا ہے. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن حقیقی راحت جو ہے وہ قبر میں ملنے والی ہے، حقیقی راحت جو ہے وہ حشر میں ملنے والی ہے. اور ہر جگہ کامیابی کی راہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر کامل ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کا ادب و احترام کرنا، آپ کی نسبتوں کی تعظیم کرنا، آپ کے دین کو جاننا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس کی خدمت میں ہر طرح کی کوشش کرنا، اور قرآن و سنت کے جو نور ہمارے سامنے ہے اس کی پیروی کرنا.